بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ایسی رات بھی آنے والی ہے، اس رات کو تلاش کرنے کے لیے 3 کام ضرور کیجئے۔ وہ رات کون سی ہے؟ اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کی عمر 80 سے 90 سال ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی عمر کی ریشو جو ہے وہ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، لیکن اس قدر عظیم انعام انسان حاصل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ رات ایک ہے، لیکن اگر اس کی عبادت انسان کر لے تو 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل عبادت کا اجر اسے ملتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ 83 سال کا معنی تو یہ ہوا نا کہ آخر اس کی عمر جو ہے وہ 93 سال ہوگی، تو تب ہی وہ 83 سال کی عبادت کرے گا۔ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ 10 سال کی ایج تک تو بچہ جو ہے وہ عبادت نہیں کرتا، 10 سال سے بعد اس پہ وہ عبادت 10 سال سے فرض ہوتی ہے۔ پھر وہ عموماً ہمارے ہاں 10 سال کی ایج کا بچہ اگر نمازیں پراپر سٹارٹ کرتا ہے تو وہ 10 سال کی ایج تک کرتا ہے، تو 10 سال یہ گزر گئے، اور اگر اس کو لیلۃ القدر زندگی میں مل گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے 83 سال 4 مہینے وہ، اور 10 سال جو اس کی بغیر عبادت فرض نہیں تھی وہ، تو 93 سال اس کی ایج ہوگی۔ تو وہ ماشاءاللہ اگر 93 سال کی بھی عمر پائے گا تو وہ دنیا سے جائے تو وہ پراپر اس کی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزرے گی۔ کیوں؟ اس نے لیلۃ القدر پائی اور اس عبادت کو کیا، اور لیلۃ القدر پا لی تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا اجر اس نے پا لیا، اور جو اس نے اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے عبادات کی ہے ان کا اس کو علیحدہ سے اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، اس انعام کو پانے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہوں گے۔ طاق راتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو تلاش کرو، من حرمہا فقد حرمہا، فرمایا جو اس رات سے محروم ہو گیا اس سے زیادہ فرمایا کوئی محروم ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلف صالحین اس لیے کیا کیا کرتے تھے کہ آخری راتوں میں باقاعدہ شام جب ہو جاتی، افطاری کے بعد غسل کر کے تازہ دم ہو جاتے، صاف ستھرے نئے کپڑے پہنتے، کم از کم نئے تو صاف ضرور کپڑے پہنتے، تو پھر کہتے کہ میں نے انشاءاللہ تعالی آج رات اللہ رب العزت کے سامنے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، دعا میں اور ذکر میں گزارنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے معنی تو یہ تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ ساری رات قیام میں کھڑے ہیں، مطلب یہ کہ آپ نے صرف قیام کرنا ہے، سجدے پہ سجدہ دینا ہے، اور آپ نے کاؤنٹنگ کرنی ہے کہ میں نے 50 نفل پڑھنے ہیں، 60 پڑھنے ہیں، 100 پڑھنے ہیں، 200 پڑھنے ہیں۔ آپ اس کاؤنٹنگ کو کر کے خوش ہو رہے ہیں، خود بھی خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ کل میں انشاءاللہ سب کو بتاؤں گا کہ بھائی میں نے ماشاءاللہ اتنے نوافل پڑھے اور کیسے سجدے کیے ہیں، کیسے رکوع کیے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو یہ بات بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتائی کہ میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات قیام کرتے نہیں دیکھا، نوافل بھی پڑھ لے، پھر قرآن بھی پڑھ لے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ بندہ ایک ہی اگر عبادت کرتا رہے تو بندہ اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، تو یہ اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے اس رات میں۔ کبھی آپ نوافل پڑھ لیں، کبھی آپ قرآن پڑھ لیں، پھر اللہ کا ذکر کر لیں، تسبیحات کر لیں، کبھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں۔ جب کوئی بھی آپ کو جو مسنون دعا آتی ہے اور آپ کو اس کی اشد ضروری ہے دنیاوی مسائل کے لحاظ سے یا آخرت کے اعتبار سے، تو آپ اس کی تسبیحات کر لیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ تسبیح نماز پڑھ لیں، اور خاص طور پر کثرت سے دعائیں کریں۔ یاد رکھیں، طاق رات میں کثرت سے، سب سے زیادہ جو کثرت کریں وہ دعاؤں کی کریں، اور خاص طور پر وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اے اللہ بے شک تو درگزر فرمانے والا ہے اور تو درگزر کو پسند فرماتا ہے۔ میرے مولا، میری تجھ سے التجا ہے کہ مجھے جنت الفردوس میں لے جانے سے پہلے تک آل ٹائم، ہر وقت اپنی درگزر والا میرے ساتھ معاملہ فرمانا، مجھے اپنی درگزر کی لپیٹ میں لیے رکھنا، کبھی بھی مجھے اپنے عفو سے، درگزر سے کبھی بھی باہر نہ نکالنا، کیونکہ میں بندہ گناہگار ہوں، میں بار بار بھڑک جاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کوئی ایسی گھڑی آ
مجھے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں اور تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ میرے مالک مجھے آل ٹائم اپنی عفو کے درگزر کے وہ کیا کہتے ہیں حصار میں لے لے، اور آل ٹائم مجھ پہ درگزر والا معاملہ فرمانا، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی رات کی نعمت سے نوازے، آمین، اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اسے پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان میں نیکیاں کمانے والا اور برائیوں سے دور رہنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، جو جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ انہیں معاف فرمائے اپنے رحمت اور فضل سے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔